جب کوئی بندہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کیا فرماتا ہے اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے نمازی سے کیا کہتا ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، چاہے کوئی بھی نماز پڑھیں، یہاں تک کہ کوئی نفل پڑھیں، فرض پڑھیں، فجر پڑھیں، ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ، کوئی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی کہ اس کی کوئی نماز نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس لیے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن مرد حضرات جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خاموشی کا حکم ہے، تو اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنی جب نماز پڑھتے ہیں یا عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ضرور پڑھتی ہیں۔ تو آخر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا کیا ہے، اور جیسے ہی وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ یہ سورت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت اللہ اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی سورت کا آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے۔ اور جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سنو، دیکھو دیکھو اس میرے بندے نے، اس میری بندی نے میری تعریف حمد و ثنا بیان کی ہے، میری تعریف میرا بندہ کر رہا ہے، میری بندی میری تعریف کر رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ جب کوئی بندہ یا بندی یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میری تعریف بیان کی ہے، اس نے میری حمد و ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو یہ تین آیات ہو گئیں، الحمدللہ رب العالمین یہ آیت بھی اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم یہ آیت بھی اللہ کے لیے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک یہ آیت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، یہاں تک، یعنی اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، 3 آیتیں میں نے آپ کو بتائیں، الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، یہ ہو گئیں۔ اب آدھی آیت ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ 3.5 آیات اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بندے کے لیے ہیں، کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تو نے غصہ کیا، اور گمراہوں کے راستے پر مت چلا۔ تو یہ 3.5 آیات لاسٹ والی جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بندے کے لیے ہیں، اور 3.5 آیات پہلے والی جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد تک پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور میری کبریائی بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو رب فرماتا ہے کہ جو کچھ میرا بندہ طلب کر رہا ہے میں نے اس کو عطا فرما دیا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہو کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے اوپر حادثات آنے والے ہوں اور وہ نہ آئے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی، لیکن ہماری دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے کوئی آفت یا مصیبت ٹال دی ہو، تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم جب اسی لیے نماز پڑھا کریں تو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہم یہ سوچا کریں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ خیال نہ کر سکو تو یہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس طرح سے ہم نماز پڑھیں گے اور تصور میں ہمارے یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز کا معیار کچھ اور ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ان ایمان والوں کی جو کامیاب لوگ ہو گئے نا، جو کامیاب ہوئے ہیں، ان ایمان والوں کی اللہ نے پہچان بتائی ہے کہ وہ آخر کون لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
تو اس لیے نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ہماری کوئی بھی عبادت، ہمارا کام عبادت کرنا بڑی بات نہیں ہے، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم نمازوں کو بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں، کیونکہ نمازی بندے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے جب وہ بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت ہم لوگوں کو چاہیے کہ تمام جو اس وقت زیادہ خیال بھی ذہن میں آتے ہیں تو ان خیالوں کو ڈیلیٹ کر کے سارا فوکس جو رکھا کریں وہ نماز پر رکھا کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا خیال اور گمان اس پڑھنے میں ہونا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب میں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے ذہن میں خیال نہیں آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا فوکس جو ہوگا وہ نماز ہوگی. تو اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں میں ملوث ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہمارے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم بے حیائی بے شرمی کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری نماز ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے. یعنی ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہماری نماز کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ نماز کو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا جو اصل فائدہ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اس لیے ہم نماز کو پڑھیں اور بہت ہی زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.